آج میں بہت خوش تھی کیونکہ شادی کے 5 سال بعد آج میں ماں بن گئی تھی۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے برسوں بعد میری مراد پوری کی تھی۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرے شوہر نے ہی نہیں بلکہ میری ساس نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ناز نخرے بھی اٹھانے لگے، جیسے کہ بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں ہو۔ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں، مگر انسان اللہ کی مصلحتوں کو کم ہی سمجھتا ہے۔ آج میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے ساتھ میری ساس اور میرے شوہر موجود تھے۔ ابھی ہم اسپتال سے گھر نہیں آئے تھے کہ میری ساس کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ نہایت عجلت میں ہسپتال سے نکلی اور گھر چلی گئیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے تو مجھے ساتھ لے کر جانا تھا، مجھے سہارا دینا تھا، مگر وہ ایک لمحہ بھی اسپتال میں نہیں رکی۔ مجبوراً میرے شوہر کو ایک نرس کی مدد لینا پڑی، جو ہمارے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہمارے گھر تک آئی، اور اس نے میرے بچے کو بھی سنبھالا اور مجھے بھی سنبھالا تھا۔ مجھے گاڑی میں احتیاط سے بٹھایا تھا۔ ہم لوگ گھر آئے تو اماں جی موجود نہیں تھیں۔ میں اور میرا شوہر فرحان اپنے کمرے میں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اماں جی اتنی صبح کہاں چلی گئی ہیں۔ ان کو تو اس وقت گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ گھر میں مہمان بھی آنے والے تھے۔ پھر اماں جی کا اس وقت گھر سے چلے جانا ہمارے لیے پریشانی سے کم نہیں تھا۔ میں نے فرحان سے کہا کہ شاید انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو، ورنہ تو وہ بنا بتائے نہ جاتی۔ خیر اتنے میں فرحان کے دوست اور میری نندیں آ گئیں۔ ان لوگوں نے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ میری نندیں ویسے بھی اچھی طبیعت کی مالک تھیں۔ جب بھی آتی ہمارے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھنے کی بجائے گھر کے کام نپٹانے لگتی۔ آج مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ہی گھر میں آ کر میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے بھی گرما گرم یخنی وغیرہ بنا کر دی۔ شام کے 4 بجے میری ساس بھی واپس گھر آ گئیں۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی میری نندیں ان کو مبارکباد دینے لگیں۔ سبھی ان کے پوتے والے شوق سے واقف تھے۔ میری نندیں بھی میرے بچے کے لیے ڈھیروں تحائف لائی تھیں، جبکہ میں گمسم بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا رویہ اس وقت کیا ہوتا اگر میری بیٹی پیدا ہوتی۔ یقیناً یہ مجھے ایک نظر بھر کر بھی نہ دیکھتے۔ اس قدر خیال رکھنا تو دور کی بات۔ بہرحال شام تک مہمان کم ہو گئے تھے۔ بچے کی خوشی میں اب میری بھی ساس اور میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھے میری تعریفیں کر رہے تھے۔ کبھی میری ساس میرا ماتھا چومتی اور کبھی اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیتی، پھر جیسے ان کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ سب ٹھیک تو ہے نا اماں جی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بیٹی میں تمہارے لیے ایک خاص انار کا جوس لائی ہوں، جس کے پینے سے تمہاری صحت فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ سردیوں میں انار کا جوس کون پیتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں اماں جی انار کا جوس میرے سامنے ٹرے میں رکھ چکی تھی۔ مجبوراً مجھے پینا ہی پڑا۔ وہ بہت اصرار کر رہی تھی۔ جوس پینے کے بعد میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ شاید کہ انہوں نے جوس میں خاص چینی وغیرہ ملائی تھی، جس کے پینے سے میری طبیعت اچھی ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ روزانہ ہفتے والے دن مجھے انار کا جوس لازمی پلاتی۔ ایک دن میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے سوچا اپنی ساس کا دل دکھانا بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ جوس فرحان کو دے دوں، وہ بھی پی لے تو اچھا ہے۔ اب تو ویسے بھی میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ میں نے انار کا جوس انہیں دے دیا۔ جوس پی کر ان کی طبیعت بھی اچھی ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ تو بہت اچھے ذائقے والا ہے، میں اپنے آفس کے پاس سے پیتا ہوں، اس کا ذائقہ بھی کم ہوتا ہے۔ اگلی صبح ابھی ہم اپنے کمرے میں ہی تھے کہ اماں جی بڑے پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اماں جی کو اتنا خوش دیکھ کر ہم دونوں بھی خوش ہو گئے۔ یقیناً اماں جی کے دل سے ابھی تک بیٹے کی خوشی کی گرم جوشی کم نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے سر پر پیار سے دلاسا دیا اور کہنے لگیں، بیٹے میں نے ایک منت مانی تھی، تم لوگوں کو میری بات پوری کرنا ہوگی۔ اس گھر میں 5 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر بیٹے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرحان تمہاری 5 بہنیں ہیں، سیانے تو کہتے ہیں کہ جس مرد کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ہاں بیٹے کم اور بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کرو۔ میری ساس نے ہم دونوں کو اس طرح سے کہا کہ ہمیں وہاں نہ جانا ایک بہت بڑا گناہ لگنے لگا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے بچے کو کون سنبھالتا۔ اماں نے اس کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ پڑوس سے رضیہ خالہ کو بلا لائیں، ان سے کہا کہ آپ بیٹے کو سنبھال لیں، میں اپنی بہو اور بیٹے کو بزرگوں کی قبر پر لے جاؤں گی۔ رضیہ خالہ آئیں تو میں نے اپنا بچہ ان کے حوالے کیا
خود ماں جی کے ساتھ بزرگوں کی قبر پر حاضری دینے چلی گئی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ہم لوگ جب قبرستان میں پہنچے تو اور بھی لوگ موجود تھے۔ قبرستان کے باہر پہنچ کر ہم دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے کہ اماں نے مجھے اور فرحان کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا، یہاں پر جو بھی آتا ہے نہایت ادب کے ساتھ حاضری دیتا ہے اور واپس بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ تم لوگ اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک دو باتیں لازمی جان لو۔ پہلے تو یہاں جوتے نہیں لے کر جانے، اور دوسری بات، اپنی پیٹھ قبروں کی طرف نہیں موڑنی، ورنہ قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اماں جی کی باتوں پر ہم نے پورا عمل کیا۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے مخصوص دعائیں پڑھی اور دعا کرنے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ قبرستان کے دروازے کے باہر ہم نے ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ بوڑھا ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے جب بوڑھے کو ہماری طرف دیکھتے پایا تو بولی، بیٹے، اسے کچھ روپے دے دو، لگتا ہے کہ بہت ضرورت مند ہے۔ مگر میرے شوہر ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جانے دو اماں، یہ کس قدر ہٹا کٹا آدمی ہے، اس کو پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے چاہیے کہ یہ محنت مزدوری کرے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کرے۔ یہ بات سننا تھا کہ بوڑھے نے غضبناک نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پاس پڑی مٹی سے ایک مٹھی اٹھا کر ہم دونوں کی طرف پھینک دی۔ اماں نے یہ دیکھا تو فقیر بابا کے پاؤں پڑ گئیں۔ بابا جی، ایسا مت کریں، ان لوگوں کو معاف کر دیں، یہ بہت نادان ہیں، پہلی بار یہاں آئے ہیں، میری طرف سے آپ نذرانہ لے لیں۔ اماں جی نے 1000 روپے کا نیلا نوٹ فقیر بابا کے کشکول میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ غضبناک نگاہوں سے ہمیں گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اور فرحان کیا کہہ سکتے تھے؟ اماں جی نے آج تک فقیروں اور باباؤں کی اتنی عزت اور تکریم کی تھی کہ ان کے سامنے بات کرنا بھی گناہ لگتا تھا۔ خیر، ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور رضیہ خالہ نے بچے کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ گھر میں کھانا بھی پکا چکی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے پاؤں میں درد سا محسوس ہوا۔ میں نے اس درد کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح اماں نے مجھے آج بھی انار کا جوس پلا دیا تھا، مگر اگلے دن صبح اٹھنے پر میرے چہرے پر پاؤں پر کالے نشان لگے ہوئے تھے۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میں ڈر گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کسی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارے ہوں۔ یہ نشان کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے ہاتھ کھول کر دیکھا تو ہاتھوں پر بھی ویسے ہی دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ اس قدر بدنما دھبے تو کبھی مجھے دھوپ میں کام کرتے ہوئے بھی نہ پڑے تھے۔ اب تو فرحان اور اماں جی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ فرحان نے میرے چہرے اور پاؤں پر یہ داغ دھبے دیکھے تو پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ چہرے پر کوئی چیز لگی ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر بات پاؤں کی ہوتی تو خیر تھی، یہ دیکھیے ہاتھوں پر بھی ویسے ہی نشان ہیں۔ میری بات پر فرحان نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ پاؤں دیکھے۔ واقعی ہر جگہ کالے کالے نشان پڑ گئے تھے جو بہت پریشان کن لگ رہے تھے۔ اماں جی تک یہ بات پہنچی تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ دیکھ لیا بیٹا جی، بابا جی کی بد دعا سے کالے نشان پڑ گئے ہیں، اب انہی کی دعا سے یہ ٹھیک ہوں گے۔ ساس کی بات سن کر فرحان بھڑک اٹھے تھے۔ اماں جی، آپ ان باباؤں کی تکریم کرنا بند کریں۔ میں اپنی بیوی کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا علاج صرف میڈیکل سائنس میں ہے، مگر اس وقت اماں جی نے منع کر دیا کہ بہو کہیں نہیں جائے گی، تم ڈاکٹر کو اس کی کیفیت بتا کر دوا لے آؤ۔ مجبوراً فرحان ڈاکٹر کو حقیقت بتا کر جسم پر لگانے والی دوائی لے آئے، جسے میں نے اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں پر لگانا تھا۔ ابھی اسے ایک بار ہی لگایا تھا کہ مجھے پاؤں میں جلن ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں جی نے فٹافٹ وہ دوا میرے پاؤں سے ہٹا دی اور کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، شام کو فرحان آئے گا تو ہم قبرستان جائیں گے اور جا کر بابا جی سے معافی مانگیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب انہی کی بد دعا سے ہوا ہے۔ دیکھو، اللہ والے جب انسان کو کچھ کہہ دیں تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ساس کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ ہم ان کی بات نہ مانتے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، مجبوراً ہمیں ان کی ہر بات ماننا پڑتی۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ میں اور فرحان اگلے ہی دن قبرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ قبرستان کے دروازے کے باہر پہنچے تو وہ بابا جی وہیں بیٹھے ہوئے ملے۔ آج انہوں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا، ان کے لمبے کالے گھنے بال ان کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ فرحان ان کو دیکھ کر ہی نفرت کا اظہار کرنے لگے، جبکہ اماں جی نے ان کی بہت عزت کی، انہیں سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ بابا جی،
हमारे बच्चों को माफ कर दें, इनसे गलती हो गई है। अम्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। फरहान अचानक से बोले, अम्मा जी, आप क्या कर रही हैं? माफी सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। फरहान ने उन्हें टोका तो वो गुस्से से फट पड़ी। बेटे, मैं जो कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी की बात सुनकर हम दोनों खामोश हो गए। बाबा जी काफी देर से ये बातें सुन रहा था। उन्होंने हक हू का नारा लगाया और पास पड़ी मट्टी में से एक मुट्ठी उठाकर हम दोनों की तरफ फेंक दी। अम्मा जी ये देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। बाबा जी, मुझसे सब कुछ ले लें मगर मेरे बच्चों को माफ कर दें। बाबा जी ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर एक नारा लगाकर उठ गए। अम्मा जी उन्हें आवाजें देती रही। अब फरहान को गुस्सा आ चुका था। अम्मा जी, आप किस कदर जहालत की बातें करती हैं। खुदा के लिए इंसानों के प्रस्तिश छोड़ दें, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। इसे शिर्क कहा जाता है। आप एक इंसान को खुदाई इख्तियारात मत दें कि उसके माफ करने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने उसका दिल तो नहीं दुखाया था। अगर वो इतना ही अल्लाह वाला था तो भी क्यों मांग रहा था? तौबा इस्तगफार कर बेटे, ऐसा नहीं कहते। अम्मा हमें डराने लगी मगर अब फरहान पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। खैर, हम लोग घर वापस आ गए। आज भी रजिया खाला हमारे घर आई थी। उन्होंने घर का सारा निजाम संभाल लिया था। अम्मी ने भी रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। उनको भी वही तसल्लियां देने लगी। अरे ये देखो, मेरी बहू के चेहरे और पाँव को किस कदर निशान पड़ गए हैं। वो रजिया खाला को बताने लगी। खाला उनको तसल्लियां दे रही थी जबकि फरहान अपने कमरे में चले गए। शाम को फरहान जागे तो उनके सर में सख्त दर्द था। हल्का हल्का बुखार भी था जबकि अम्मा की कैफियत भी यही थी। ऐसे में मेरे लिए खाना पकाना मुश्किल हो रहा था। अम्मा जी तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी जबकि मैंने पड़ोस से खाला को बुलवा लिया। खाला ने आते ही घर का निजाम संभाल लिया। अम्मा बिस्तर की होकर रह गई थी। अब घर में सन्नाटा सा छा गया था। 2 दिन से वो बुखार में पड़ी थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे वो मुझे रोजाना जूस बनाकर पिलाती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझे ढेरों नसीहतें करती। अब उनकी खामोशी मुझे काट खा रही थी मगर मैंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो और फरहान जल्द ठीक हो जाएं, घर के हालात पहले जैसे हो जाएं। मगर उनका बुखार बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने चेक करने के बाद मामूली सी दवा दे दी और कहा कि बुखार उतर जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और डॉक्टर से दवा लेकर शोहर और अम्मा जी दोनों को देना शुरू कर दी। मगर अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो उनके चेहरे और पाँव पर भी काले रंग के निशान थे, जिनको देखते ही मेरी सास की परेशानी में इजाफा हो गया। फरहान के तो हाथों पर भी ये निशान बढ़ गए थे जबकि अम्मा जी के चेहरे और पाँव पर ये निशान मौजूद थे। अम्मा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनका पक्का यकीन था कि ये सब बाबा जी की बद्दुआ से हुआ है। अब हमारे लिए मुश्किल ये थी कि अम्मा जी का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। फिर उन्होंने ये वहम भी पाल लिया था कि ये सब उसी बाबा की वजह से हुआ है। फरहान ने आज डॉक्टर साहब को घर पर ही बुला लिया था। उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और ये भी बताया कि मेरे चेहरे और पाँव पर भी काले निशान पड़े हुए हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। डॉक्टर ने अपनी टॉर्च जलाकर मेरे चेहरे और पाँव पर वो निशान देखे और फिर अम्मा जी और फरहान के निशान देखकर कहने लगे, क्या आप लोग कहीं मट्टी वाली जगह पर जाते हैं? हम तीनों ने हाँ में सर हिलाया था। जाहिर है कब्रिस्तान में मट्टी ही तो होती है। ये इन्फेक्शन मट्टी में मौजूद एक गंदगी की वजह से होता है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब किसी बद्दुआ की वजह से नहीं बल्कि कब्रिस्तान की मट्टी में पाए जाने वाले इस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, जिसका आप लोगों ने ध्यान नहीं किया होगा। ये जरासीम अमूमन मट्टी में पाया जाता है। मट्टी में अगर आलूदगी हो तो इसके फैलने का खदशा और भी बढ़ जाता है। आप लोग जिस कब्रिस्तान में गए हैं वहां पर यकीनन गंदी मट्टी पाई जाती होगी और उसी मट्टी की वजह से ये आप लोगों के पाँव में दाखिल हो गया होगा और मट्टी उड़ने से आपके चेहरे और फिर आप लोगों की बेएहतियाती की वजह से आपके हाथों और पाँव में इन्फेक्शन हो गया होगा। ऐसे और भी कई बीमारियां हैं जो मट्टी में नंगे पाँव चलने से वाक़या हो जाती हैं। सो आप लोग जब भी बाहर जाएं इस बात का खास ख्याल रखें कि आप नंगे पाँव मत जाएं। पाँव में कोई जूता पहन लें या फिर कोई ऐसी चीज जिससे कब्रों की बेहुरमती ना हो। डॉक्टर साहब की बात सुनकर हम लोग हैरान रह गए थे। मुझे जो अम्मा जी पर शक था
اب میرا دل بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اماں جی کو تو خیر اس بات پر بھی اب بھی یقین نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ اب آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا جب تک آپ کے یہ نشان اور زخم ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ہاتھ پاؤں اور چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں، ہو سکے تو جوتے وغیرہ پہنے رکھیں۔ ماں جی نے شرط لگا کر کہہ دیا کہ یہ کالے دھبے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ان فقیر بابا کو ڈھونڈ کر ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا ہوگا۔ میں نے بھی اماں جی سے کہا آپ ایک ہفتہ صبر کریں، اگر یہ نشان نہ گئے تو ہم پھر بابا جی سے معافی ضرور مانگیں گے۔ مجھے میڈیکل سائنس پر یقین تھا۔ میں نے بابا جی سے معافی مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ ایک ہفتہ دوا کے استعمال سے اور باقاعدہ پورے جسم پر ٹیوب لگانے سے میری سانس، میرے شوہر اور میرے چہرے اور پاؤں سے وہ کالے دھبے غائب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اگرچہ ہمیں تکلیف تو بہت اٹھانا پڑی، مگر اس واقعے کے بعد سے میری ساس کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ ان کے جو باقی کے مسئلے تھے ان کے لیے بھی وہ ڈاکٹر کے پاس پہلے نہ جاتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد میں انہیں ہسپتال لے کر گئی، ان کے سارے ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا انہیں دینے لگی، جس سے ان کو اچھا خاصا فرق پڑا۔ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا، جس کی وہ تیل سے مالش کرتی تھیں۔ یہ تیل وہ آس پاس کے باباؤں سے لے کر آتی تھیں اور کہتی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر سال کے 12 مہینے درد سے روتی رہتی تھیں، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اب ماشاءاللہ ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں اس مہربان ڈاکٹر کا شکریہ پھر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمارے گھر سے یہ غلط فہمی دور کی اور میری ساس کو ایک نئی زندگی کی راہ دکھا دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔